علیکم پیارے بچوں، ہم چھٹی جماعت کی اردو کا سبق ہمارے سرسبز جنگلات پڑھ رہے ہیں۔ اس کا آج ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ جنگل کے ہم نے بہت سارے فائدے پڑھے ہیں کہ جنگل میں ہمیں لکڑی ملتی ہے۔ جنگل کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جموں کے جنگل الگ ہیں، کشمیر میں الگ طرح کا پائے جاتے ہیں۔ جموں کے جو چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں، یہاں کے پیڑ کشمیر کے جو وہ لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، دھول سے بچاتے ہیں، ہوا کی رفتار کو کم کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم آج پڑھیں گے کہ جنگل کے یہ جو جانور ہیں ان کے بارے میں بھی، کہ ان کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ بھی جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہے۔ جنگلوں کی چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں۔ اب جو جنگلی جانور ہیں یہ جنگل میں بنا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں۔ روک ٹوک مطلب کہ ان کو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ جنگلوں میں جانور کھا پی سکتے ہیں۔ جنگلوں میں یہ اپنا کھانا کھاتے ہیں جنگل سے ہی، اور اپنی نسل کشی بھی کرتے ہیں۔ جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی میسر کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ ان کو پناہ دیتے ہیں، پناہ دینا ہوگا رہنے دیتے ہیں، بلکہ ان کو اپنا کھانا بھی ان کو مہیا کرواتے ہیں، میسر کرواتے ہیں۔ کھانا بھی ان کو جنگلوں سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے جنگلوں میں انواع و اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ انواع و اقسام ہو گئے مختلف قسم کے۔ ہمارے جو جنگل ہیں ان میں مختلف قسم کے جو جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلوں میں 12 سنگا ہوتا ہے، ہرن، شیر، چیتا، ریچھ اور برفانی لومڑی وغیرہ جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ جموں کے جنگلوں میں چیتڑ، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پرندے مثلا نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہے۔ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ اب تو یہ تو ہم نے پڑھا جانوروں کے بارے میں کہ جنگل کے سے ہمیں کیا کیا جانوروں کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں کس قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ جموں کے جو جنگل ہیں وہاں پہ الگ قسم کے جانور پائے جاتے ہیں اور کشمیر میں الگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اب ہمیں جنگلوں سے کیا فائدے ہیں۔ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں ایندھن حاصل کرتے ہیں، جو ایندھن ہو گئے جو ہم جلانے کے لیے گھروں میں لکڑی لاتے ہیں، وہ ایندھن ہوتا ہے۔ اور لکڑی حاصل کرتے ہیں جو ہمارے کام آتی ہے لکڑی، وہ بھی ہمیں انہی سے ہی ملتی ہے۔ لکڑی سے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، اور جو لکڑی ہوتی ہے اس سے ہم مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں، مثلا پل مکانات، کشتیاں وغیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ لکڑی کے پل ہی ہوتے ہیں۔ لکڑی سے ہمیں طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، مثلا پل، مکانات۔ مکان میں کتنی لکڑی لگتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، بہت ساری لکڑی لگتی ہے، یہ بھی ہمیں جنگل سے ملتی ہے۔ کشتی جو بنتی ہے یہ بھی لکڑی کی ہوتی ہے۔ جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے مختلف قسم کی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، اور جو میڈیسن وغیرہ دوائیاں وغیرہ ہیں یہ بھی جنگلوں سے ہی جڑی بوٹیوں کے ذریعے حاصل کر کے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کے کٹاؤ اور بہاؤ کو بچاتے ہیں۔ جو ہماری زمین ہوتی ہے اس کو کاٹنے سے روکتے ہیں جنگل۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کے کٹاؤ بہاؤ کو بچاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رہتے
जब भी पानी आता है या फ्लड आता है उस वक्त क्या होता है कि जहाँ पे ये पेड़ होते हैं वहाँ पे नुकसान कम होता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है ज़मीन में उसको इसकी जड़ें जो हैं वो जकड़ कर पकड़ रखती हैं, किसको, मिट्टी को, जिसकी वजह से जो इसका पानी का बहाव होता है, जो इसकी रफ्तार होती है वो कम हो जाती है। और जब भी ये पानी आपने फ्लड वगैरह आता है तो इससे क्या होता है, नुकसान कम होता है। जंगल ऐसी दौलत है जिस की इंसान को हमेशा ज़रूरत रहती है। ये ऐसी दौलत है जो हमें हर वक्त इसकी ज़रूरत रहती है। बेशुमार फ़वाइद की वजह से जंगल को सब्ज़ सोना भी कहते हैं। अब इसको ये इतना जंगलात से हमें इतना फ़ायदा है कि इसको सब्ज़ सोना भी कहते हैं। हमें चाहिए कि हम इस दौलत का सही तरीके से इस्तेमाल करें और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। जंगलात के बेदराई कटाव से हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब जंगलात तो सब्ज़ सोना तो है मगर इसके इस्तेमाल जो है वो हम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसको हम काट रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्या नुकसानात होंगे वो मैं जो अगली वीडियो बना के आपको भेजूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा।